بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گرفتاریاں ہو گئیں جی۔ آج عمران خان صاحب کی بہنیں ملک احمد خان بچر صاحب، عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، زرتال گوڈ صاحبہ، ان سب کو گرفتار کیا گیا اور یہ بیسکلی ملاقات کے لیے گئی تھی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں، اور ظاہری بات ہے وہی تینوں تھیں، لیکن ان کو آگے نہیں جانے دیا اور اڈیالہ کے رستے میں ایک زیر تعمیر پلازا تھا، پھر وہاں پر وہ پہنچ گئی۔ پھر عمر ایوب صاحب ناکے پہ رکے، ان کو نہیں آگے جانے دیا گیا۔ پھر وہ موٹر بائک تک وہاں پہنچ گئے اور دیگر لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس فوٹیج کے اندر کہ وہاں پر بڑے نعرے بازی ہو رہی تھی۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو عمران خان بچائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپا، عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ آپا آپ کے بھائی کے لیے ہم قربانی دیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ بہت سی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور قسمت میں اگلا وزیر اعظم بننا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جو میں تو زمینی حقائق آپ کو بتا دوں۔ یہ سب کچھ آج ہوا ہے جی، اور وہ وہی والی بات ہے نا پنجاب حکومت کا کہ پکڑو جانے مت دو، اور کسی کو نہیں چھوڑنا، ساروں کو اندر ڈالو۔ اس وقت جب میں ولاگ آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں تو آخری خبریں آنے تک جو میرے ذرائع ہیں پولیس کے، وہ یہ کہ ان کو کسی کو موٹر وے والی سائڈ پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اب ان کو چکری چھوڑتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ تھانے کی حدود تو وہ نہیں بنتی جہاں انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اب کہیں انہیں اتار دیں گے اور پھر وہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد واپس اسلام آباد آ جائیں گے۔ گرفتار کرنا، حکومت نے گرفتار کر کے انہیں کہاں لے کے جانا، لیکن تھوڑا دور کرنا ہے تاکہ یہ ایک شو کریٹ نہ ہو۔ لیکن جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پارٹی ورکر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، دوستوں کو، اور جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ بڑی لان تان کرتا ہے کہ بھئی عمران خان کی بہنیں، ان کو تو پیار ہے خان سے، وہ تو جاتی ہیں اور خجل خوار بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو پارٹی کے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اس لیے اب پارٹی کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ہم خان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ قربانی کسی کے کام بھی آئے گی یا نہیں، یہ ایک اپنے تحت ایک بہت زبردست بات ہے، لیکن ڈنڈا سوٹا اس نہج کا چل رہا ہے کہ کوئی ذرا بھی سپیس کریٹ نہیں کر پاتا۔ اور آج جو ایک اور اہم واقعہ تھا وہ تھا جی گنڈا پور صاحب کی تقریر۔ اب گنڈا پور صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تبھی تو خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے تھے 2018 میں۔ آپ کا تو آپ کے لیڈر کا نام سلیکٹڈ پڑ گیا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ میں جو تحریک انصاف کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ گالیاں شالیاں ضرور دیں مجھے، لیکن میں سچ بولنا نہیں چھوڑ سکتا۔ خان صاحب بھی تو سلیکٹڈ تھے، ان کو یہاں بٹھا کے باجوہ صاحب اور پوری اسٹیبلشمنٹ بھنگڑا ڈالتے ہوئے لے کر آئی تھی اقتدار میں۔ اب مسئلہ یہ ہے جب انہوں نے اتار کے پھینکا تو پھر اب آپ کو برا لگ گیا کہ نہیں جی یہ باقی ہم منظور نظر نہیں رہے، کوئی دوسرا کیوں ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں حکومت تم چلاؤ اور تم ہی گرا دو، تو پھر اسمبلیاں اور آئین کیوں بنایا؟ یہی تو بات ہے، خان صاحب کی حکومت کون چلا رہا تھا؟ وہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی۔ باقیوں کو نااہل، میاں نواز شریف کو نااہل کس نے کروایا؟ خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جوڈیشری نے۔ تو اس وقت کیوں نہیں بولتے آپ؟ اس وقت بھی بولے نا کہ بھائی ہم بھی روند کے آئے تھے اقتدار میں، اور اب خان صاحب بھی آئے روند کے اور ہمیں بھی اب روندا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں تو یک آواز ہوں آپ کے ساتھ بالکل کہ سیاستدانوں کو نہیں روندا جانا چاہیے، لیکن جب آپ ایک نظام کے بینیفیشری ہوں اور دوسرے نظام میں بینیفیشری کو اور بن جائے تو پھر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ارے ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ محبتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ بھائی وہ محبت آپ کے ساتھ بھی تو تھی، پہلے آپ اسے اکنالج کریں کہ ہاں جی ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے سواری کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن آگے پھر ہمارے ساتھ ہماری لائن پٹ گئی۔ اب وہی تو نہیں نا جو میرے پیارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں آل بچاؤ کھال بچاؤ بال بچاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کی تنقید بھی وہاں جا کے رک سکتی ہے۔ سب کچھ کیا بشرا بی بی نے کیا، وہ بھائی جو ساری واردات ڈلی وہ خان صاحب کی ناک کے نیچے ڈلی۔ ریاست مدینہ کا نعرہ خان صاحب نے بنایا اور لوٹ کھسوٹ پورے پنجاب میں لا دی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سیکرٹریز کے تبادلے ہوئے، پروونشل سیکرٹریز کے۔ میرے خیال میں محکمہ تعلیم کے اندر جو ایجوکیشن کے سیکرٹری تھے پتہ نہیں کتنے تبدیل ہوئے بزدار صاحب کے وقت میں۔ وہ دیہڑی کس نے لگائی تھی؟ کون پیسے کماتا تھا؟ لائسنسوں کے اوپر کون پیسے کماتا تھا؟ نہیں جی وہ جو ریاست مدینہ تھی وہ تو نہیں، خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں واہ جی واہ، گھڑیاں آئیں خان صاحب بیچیں، وہ جی پتہ ہی کوئی نہیں۔ القادر کا معاملہ ہے خان صاحب کو جی پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیبنٹ میں آ جائے وہ جناب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خان صاحب بڑے ایماندار ہیں۔ یار خدا کے لیے یار یہ فراڈ لگانا، ہم کب تک اپنے آپ کو ساروں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ ایک بات، آج گنڈا پور صاحب جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں نا، یہ جو آج انہوں نے تقریر کی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ میں آپ کو ابھی خبر بریک کر دیتا ہوں۔
गंडापुर साहब को एक दफ़ा फिर बड़ी शदीद पसपाई का सामना है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं घास डाल रही। इवन गंडापुर साहब का जो लेटेस्ट उनका इनिशिएटिव था खान साहब के लिए कोई रिलीफ लेने का, उसमें बात नहीं बन रही। अब उनको गुस्सा भी है। दूसरा गुस्सा गंडापुर साहब को यह है कि मैं इमरान खान के लॉयल हूँ, लेकिन जो मेरी पार्टी के अंदर मेरे जो लोग मेरी टांग खींच रहे हैं गंडापुर साहब की, वो इमरान खान साहब को जाके चुगलियाँ लगाते हैं। अब गंडापुर साहब को यह है कि भाई ये कोई भी इक़्तिदार में होगा, कोई भी वज़ीर आला होगा, बड़ी पहुँच है वज़ीर आला की, बड़ी सीट होती है, वो गंडापुर साहब को कैसे बर्दाश्त हो कि ये गंडापुर साहब के ये निकाल रहे हैं और मुझे ये यहाँ से निकालना चाहते हैं, और ये खान साहब को मेरे बारे में झूठी सच्ची खबरें सुनाते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ हूँ। वो आज ये जो सारी बातें कर रहे थे, हो सकता है उधर से बाद में उन्होंने व्हाट्सएप कॉल मिला दी हो किसी को कि सर माजरत के साथ, वो मजबूरी होती है, बंदा जोश खदावत में कह जाता है। लेकिन मसला ये है, हमारे मुल्क में सियासतदानों की जो हैसियत या औकात है ना, वो इतनी है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे, और जो गंडापुर साहब ने अभी बातें की हैं, उन्होंने सिंपल टारगेट उनका कौन है, जनरल आसिम मुनीर। यूट्यूबर्स जितने पाकिस्तान से भागे हुए हैं, चाहे उनमें इमरान रियाज खान हो, उनमें आफ्ताब इकबाल हों, उनमें आफ्ताब इकबाल साहब हों, उनमें वजाद सईद खान साहब हों, उनमें वो एक भगोड़ा जो शहबाज गिल है वो हो, और बहुत से लोग हों, ये जितने भी इनका टारगेट कौन होता है, जनरल आसिम मुनीर। वो इसलिए कि इन सब की दुम पे जनरल आसिम मुनीर ने पाँव रखा हुआ है। अब मसला ये है कि यार इनके व्लॉग से तो खान साहब रिहा नहीं होंगे, इनको तो चूरन चाहिए। अब कल मैं वो पढ़ रहा था मैं कि यार देखें कि पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं वो आर्मी चीफ की घबराहट और जल्लाहट। भाई वो तो ईंट से ईंट बजा के बोल रहे हैं आपकी, और आपको बाकायदा आपकी जल रही है हर जगह कि वो तो बोल रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी मुफी नहीं है और हालात बड़े ख़राब हैं। माफ़ी होगी तो मैं हमेशा कहता हूँ ठोड़ी को हाथ लगा के ही होगी कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, जो हमारे मुल्क में सियासतदान करते हैं। अगलो जो पहले भी हुआ, अब भी हुआ और आगे भी यही होगा। अगर किसी को ये अकड़ है ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ा चौधरी हूँ और मैं तो लिटा लूँगा आपको, तो लिटा लटू को नहीं सकता। हमारे मुल्क में या दुनिया में आप देख लें, रियासत के साथ, रियासती ताकत के साथ कोई नहीं लिटा सकता। आपने कहा हम इनकलाब लेके आएंगे, गंडापुर साहब आज कहते हैं इनकलाब लेकर आएंगे, तो भाईजान ले आए ना। आपको इक्तदार में आए हुए साल से ऊपर हो गया है, खान साहब को इक्तदार से निकले 3 साल हो गए, कितना का इनकलाब आप ले आए हैं। और इनकलाब लेकर आते हैं किसके जोर पर, उन गरीब लोगों के जोर पर जिनको आप पेशावर से ले आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेके आते हैं, वो अपनी गाड़ियां तुड़वाते हैं, अपने बच्चों को जख्मी करवाते हैं, कईयों ने तो अपनी गोदे में जुड़वा दी इस चक्कर में। आप रियासती लाहो लश्कर लेकर आ जाते हैं, फिर आप KP हाउस चले जाते हैं। अब बंदा फिर कहेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो जनाबे वाला आप खुद सोचें ना, ये जो लौंडे लपाड़े आपने रखे हुए हैं, ये यूट्यूबर्स वगैरह और ये सारा कुछ जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो ऐसे ऐसे हैं जो अपना नाम रखने से डरते हैं सोशल मीडिया पर, वो अपना नाम लिखने से डरते हैं। अब ये जितने जो भागे हुए हैं शहजाद अकबर साहब समेत, और इनको दम पे किसने पाँव रखा हुआ है यार, एक जनरल आसिम मुनीर ने। अब जनरल आसिम मुनीर से किसी को तकलीफ है तो भाई रहेगी। कल जब आप लोगों के नसीब में अगर इक़्तिदार लिखा है तो इसी फौज के भाग लगे रहन करते हुए आप आएंगे और आप इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। फिर जब अब आपसे मिला करेंगे और हम पूछेंगे जनाब वो आप क्या कहते थे, नहीं वो तो पिछली थी, हम तो बहुत जनाब हम तो दम भरते हैं इस्टेब्लिशमेंट का। यही सब कुछ होता है यार, क्यों फ्रॉड लगाते हैं दुनिया को। अब आप कह रहे हैं वो फलान हो गया, ये हो गया, कौन है जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में इनमें से नहीं बैठा हुआ था। हमें फाइलें दिखाई जाती हैं, हमें दिखाया गया फलाना चोर है, तो भाई अपनी आंखें बंद थी, कहते ना देखते उस वक्त। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपकी अकल घास चरने गई हुई थी। आज आप लोग बन जाते हैं हम जी बड़े इनकलाबी, बड़े जहादी। आज तो आपको चूरन मिला हुआ है, बेचें और लें व्यूज, डॉलर कमाएं। लेकिन मसला ये है आप में से सच कोई नहीं बोलता। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि यही एस्टैब्लिशमेंट थी जो खान साहब को ले आई, यही एस्टैब्लिशमेंट आज इस हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर आने वाला वक्त को आएगा, पता लगे आपको अगर आपको दोबारा इक़्तिदार मिल गया तो फिर आप कहेंगे कमाल होगी एस्टैब्लिशमेंट की। आज आपको तकलीफ ये है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा। गंडापुर साहब कहते हैं जी अगर जूते पॉलिश वाले हमारे कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम मानेंगे। जनाब खान साहब कितने तगड़े थे गंडापुर साहब, वो तो कहते मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, हम तो बंदे पूरे कराते थे यार, वो एजेंसियों को कह के बिल पास कराना है। वो कहते हैं अगर मेरा ISI चीफ ये करेगा और फलान करेगा तो मैं तो ये कर दूंगा। कमाल हो गई है, आप पूरी हुकूमत फैज़ हमीद साहब से चलवाते थे। ये जितने आपके लौंडे लपाड़े हैं उनमें मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनसे पूछ लें, जनरल फैज़ हमीद आ गए और छा गए। फैज़ हमीद साहब को मतलब रूहानी अबू बनाया हुआ था सारों ने, आज दुम पे पाँव आ गया। क्यों भाई?
یہ باتیں تلخ ہیں. پھر جب میرے جیسا بندہ بات کرتا ہے تو پھر آپ کو ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے. وہ 100 دفعہ لگے گی, کیونکہ میں یہ باتیں کرنے سے کبھی نہیں رکوں گا. یہ باتیں آپ کو ہانٹ کرتی رہیں گی, کیونکہ میں آپ کو آپ کی تاریخ یاد کراتا ہوں اور کراتا رہوں گا. یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کی ہے. آج بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے. جو ہو رہا ہے یہ کوئی, میں ہمیشہ کہتا ہوں قانون آئین چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, آج بھی چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں بھائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے معاملات کو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جوتے, او بھائی آپ کون سے تگڑے اتنے وزیر اعظم تھے, کون سے فیصلے آپ نے کر لیے. بعد میں کہا میرا تو کوئی تھا نہیں تھا, وہ جنرل باجوہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے تھے. تو آپ لات مارتے ایسی حکومت کو, آپ کہتے ہیں یار میں بالکل حکومت میں نہیں رہوں گا. جب تک فوج کے ساتھ جفی ڈلی رہی آپ بیٹھے رہے, اس جھولنے میں جھولا لیتے رہے. جب آپ کو گرایا گیا پھر آپ انقلابی بن گئے. آج بھی آپ انقلاب لا رہے ہو. کون سا انقلاب بھائی, کیوں فراڈ لگایا ہوا ہے دنیا کے ساتھ. اب گنڈا پور صاحب مزید فرماتے ہیں جی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ملک میں جنگ ہو تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہماری سرحدوں پر جنگ کرو. اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس نہیں دیا جاتا. ٹیکس کا پیسہ اس لیے بھی نہیں دیا جاتا گنڈا پور صاحب آپ کو کہ آپ صوبے کے لوگ لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑے. آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے, سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے وفاق پر چڑھ دوڑے. جواب ہے آپ کے پاس اس بات کا. ادھر تو آپ بڑے جوش جذبے سے کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میں بالکل لے کے جاؤں گا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. تو بھائی اگلے بھی اسی ملک کے اندر ہیں, اور اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے اور اس نظام میں ہمیشہ تگڑی رہی ہے. وہ کہتے ہیں پھر آؤ اور مزہ چکھو. آپ کہتے ہیں آپ کے دوستوں نے کہا 400 لوگ مار دیے, 300 لوگ مار دیے. یوٹیوبروں کو آپ نے یہی بنا دیا, انہوں نے جعلی تصویریں اے آئی جنریٹڈ ٹویٹر پر ڈال دی, اتنے لوگ مر گئے, بلڈ بات ہو گیا. جب ہم جیسے لوگوں نے پوچھا یار دکھاؤ تاکہ ہم بھی بولیں 500 لوگ مار دیے, 300 لوگ مار دیے. نہیں, وہ کونی ہے. پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہوں گا, ایک جان بھی گئی تو وہ بھی ریاست پر بھاری ہے. لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے لوگ مار دیے, بندے مار دیے. وہ بھائی انہیں لے کر کون آیا تھا یار؟ کس نے کہا تھا چلے جاؤ ڈی چوک پر؟ کس نے کہا تھا جا کر لڑ پڑو ریاست کے ساتھ؟ کس نے کہا تھا کنٹینروں پر جا کر چڑھ جاؤ؟ آج آپ کو یہ ساری باتیں کوئی یہ لگ رہی ہیں؟ ایک تو جو سب سے اہم خبر ہے جس کو بہت سے لوگ اہمیت نہیں دے رہے, وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کم واٹ میں پانی کے ایشو کے اوپر وہ بیک آف نہیں کریں گے, اور کوئی ریٹریٹ, ٹیکٹیکل ریٹریٹ شاید وفاقی حکومت کو کرنی پڑے, ادروائز یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر مطلب جب آپ ان سے آن ایئر بھی بات کریں, آف ایئر بھی کریں, تو بہت سی چیزیں ان کو وہ کلیئر کر دیتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 3 اہم رہنما جن کا تعلق ہی صوبہ سندھ سے ہے اور وہ بڑی اہم پوزیشنز پر ہیں, پارٹی قیادت کے بڑے قریب ہے, جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے لیے اب یہی آپشن ہے کہ اگر ہم نے یہ کینالز بننے دیں تو پھر ہمارا کاروبار, ہماری سیاست, سب کو ہم تالا لگا دیں گے. کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس پر سندھی جو سندھ میں رہنے والا ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو اس کا اثر پڑے گا. دوسری طرف حکومت ہے, حکومت کا موقف یہ ہے کہ نہیں جی کوئی اثر نہیں پڑے گا, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بس صدر صاحب سے بات ہو جائے گی. اور ان کا ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں سارے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے کیونکہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. زرداری صاحب سے امید بھی ہر کوئی یہ لگایا بیٹھا ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکلوا لیں گے, کیونکہ مسئلے کا حل اگر نکل آیا تو کوئی مڈ وے نکل آئے گا اور یہ اتحاد نہیں ٹوٹے گا. لیکن فی الحال تو لڑائی پڑ چکی ہے. پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑے اور اہم لیڈر نے کہا جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا سائیاں دی حکومت ہے تو سائیاں آپ گل کر لیں گے, یعنی کہ جو بڑے ہیں نظام کے وہ پھر خود ہی بات کر لیں گے پیپلز پارٹی سے, تو کچھ نہیں ہوگا. آپ بالکل اس بات کی ٹھنڈ پروگرام رکھیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, کیونکہ صرف اس چیز کے اوپر کہ اس کے اندر, اس پروجیکٹ کے اندر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ایک انٹرسٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بنے, اور وہ ان کا ایک اپنا اس کے اندر انٹرسٹ انوالوڈ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کینالز بنے. ذاتی فائدہ کسی کا نہیں ہے, ظاہری بات ہے اس سے پاکستان کو ہی فائدہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا موقف اپنی جگہ بڑا جینون ساؤنڈ کرتا ہے. تو کہتے نہیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا مہر لگ گئی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ نتھنگ ڈوئنگ, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ایک ٹف کال شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بس شروع ہو چکی ہے, آنے والی ہے, آئی چاہتی ہے. کیونکہ بلاول صاحب نے تو کہا جی کہ نہیں, ویسے بلاول صاحب کو بہت گلے اور شکوے ہیں وفاقی حکومت سے. وہ کہتے ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا تکبرانہ ہے, یہ بس بات کوئی کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. اصل میں جو چیز سمر کر رہی ہوتی ہے نا, وہ میں اب آپ کو بڑی کھول کے بتا دیتا ہوں, وہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے. اور پنجاب میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ خراب ہو چکے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں,
اور چیزیں اس طرف چلی گئی ہیں جہاں چیزیں قابو میں کسی کی نہیں رہیں، اور وہ سچویشن کافی کمپلیکیٹ ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے پھر سچویشن ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت سے خدشات ہیں کہ پنجاب کے اندر نہ ہمارا کو خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی نہیں درست کیا جاتا، حالات بھی نہیں درست کیے جاتے، اور معاملات کچھ ایسے ہیں جو چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک طرح سے کی جاتی۔ ہمارا کوئی پیپلز جو حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ چل نہیں سکتا، اور یہ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی جو ہمارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا کہ ان اضلاع کے اندر ہمارا یہ کریں وہ کریں، تو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں وہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتی۔ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈار صاحب تھے، اور گورنمنٹ کی سائڈ سے مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں تھیں، چیف سیکرٹری صاحب تھے، آئی جی صاحب تھے، لیکن وہ بس نشستن برخاستہ نہیں تھی نا، چلنا تو حکم وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے وہ یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، شی ڈز ناٹ بج این انچ، وہ تو اپنی بات جو کہی ہوئی ہے اس سے تو وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، نہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی، اور سب سے جو وہی بڑا پرابلم ہے کہ ان کو کوئی قائل بھی نہیں کر سکتا کہ جی آپ یہ کریں گے نہ کریں، بلکہ یہ تو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این کے اکثر بڑے اپنے بیچارے سر پیٹتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کوئی کام ہے، وہ ہم چیف منسٹر تک ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ بات انہیں ڈائریکٹلی کہہ سکیں۔ سو یہ ایک مسائل ہیں، باقی ایم پی اے صاحبان کے جو مسائل ہیں، تو پیپلز پارٹی کو یہاں پر بھی ایک چیز ہانٹ کرتی ہے، درد ہوتا ہے۔ علی باقر نجوی صاحب وہ چلے گئے ہیں جی، اور بن گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اب آئینی بینچ کے اندر چلیں گے، اب 15 ممبر بینچ تقریباً ہو گیا جی، جو آئینی بینچ ہے بڑا بینچ بن گیا، اور ظاہری بات ہے یہ وہ جج صاحبان ہیں۔ نجفی صاحب کے لیے یحییٰ آفریدی صاحب نے ووٹ نہیں ڈالا، جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کے لیے ڈالا ہے آئینی بینچ میں آنے کے لیے، یحییٰ آفریدی صاحب نے نجفی صاحب کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، ان کو 7 ووٹ ملے ہیں، دوسرے جج صاحب کو 8 ووٹ ملے ہیں آئینی بینچ میں شمولیت کے لیے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ نجفی صاحب آئے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو پسند کیا جاتا ہے بہت سی جگہ پر، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب بھی کوئی ان کی آمد سے اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آتے باد نظر میں، واللہ اعلم بالصواب، لیکن چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ، لیکن وہ آ گئے ہیں اور معاملات بس ایسے ہی چلیں گے، اور نظام کی گرفت جو معاملات ہیں وہ ان میں جیسے ہے وہ رہے گی، اور اس کی اب ظاہری بات ہے گرفت عدلیہ کے اندر بھی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔